दोस्तों आजकल ये बहस बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शुरू हुई है कि चाइना क्यों रेड सी के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले नहीं कर रहा। भारत ने तो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं रेड सी के नज़दीक, लेकिन चाइना ने क्यों नहीं कुछ रोल प्ले किया? क्या चाइना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर नहीं है? क्या when it comes to issues like Houthi piracy या सोमालियन पायरेसी या जो होथीज का जो क्राइसिस आता है, जब वो शिप्स पे टारगेट करते हैं, कहा जाता है कि रेड सी के अंदर जो ग्लोबल शिपिंग कैपेसिटी है उसको तकरीबन 20% जो कमी आ सकती थी अगर some of the states may not have responded particularly। जो एक छोटा सा अलायंस अमेरिका ने बनाने की कोशिश की और इंडिया थोड़ा एक्टिव हुआ, इस हवाले से भी बात हो रही है। अब चाइना जो है उसने हाल ही में, चाइना की एक स्टेट काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की, एक स्टेटमेंट जारी की कि जो ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसमें शेयर्ड फ्यूचर चाइना के प्रपोजल और एक्शंस क्या हैं उस हवाले से। तो उसमें जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ शेयर्ड गवर्नेंस एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द ग्लोबल स्टेज एंड टू एड्रेस द ग्लोबल इश्यूज, तो चाइना जो है वो एक स्टेप पीछे रहता है, लेकिन इंडिया उनका इंटरेस्ट कोई नहीं नजर आता। सो गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्लोबल इश्यूज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाइना का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ कॉरपोरेट एंगल में है। अब कहा जाता है कि ये जो रेड सी का कॉरिडोर है, जो रेड सी है, इसमें तकरीबन दुनिया की कुछ 12% जो ग्लोबल ट्रेड है यहाँ से गुजरती है, इस वाटरवे से, और एक इनमें से एक क्वार्टर ऑफ द गुड्स जो हैं दे गो टू द यूरोप। सो यहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑपरेट करती हैं, यहाँ पे ईरान का भी बहुत बड़ा ऑपरेटस है, ईरानियन इंटेलिजेंस भी बैठी हुई है, और ये सारे जितने भी अफ्रीका के जो ममालिक हैं उनकी जो पायरेट्स हैं वो भी यहाँ पे बैठे होते हैं इन्हीं इलाकों के अंदर। सो व्हाई चाइना इज़ नॉट प्लेइंग अ रोल? चाइना की जो नेवी है उसके पास एक बेस है रेड सी जिबूती के अंदर, लेकिन उसने क्यों उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया? बिल्कुल क्रॉस यमन है ना वो तो, और 2017 से है, इसको तकरीबन अब 8 साल होने को हैं। लेकिन ये जो चाइना ने नेवी की बेस बनाई हुई है, इसमें से वो कोई, दे डोंट टॉक एनीथिंग, दे डोंट शेयर एनीथिंग। इंडिया ने ये जो अपनी अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट्स की, और सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई डजन वॉरशिप्स जो थी, कोई 12 के करीब, जो रेड सी के इलाके में अगेंस्ट पायरेट्स और इनके हवाले से की। सो ये जिबूती में बेस है लेकिन कुछ नहीं एक्टिव। लेकिन इंडिया क्यों एक्टिव है? क्या इंडिया इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे कि भाई वी आर द वंस हु आर बेसिकली शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग द ग्लोबल वाटरवेज? हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और चाइना नहीं लेता। लेकिन इंडिया को, जारी बात है, उसकी तकरीबन 200 अरब डॉलर की ट्रेड तो सिर्फ यहाँ से गुजरती है, स्टेट ऑफ जो है गल्फ ऑफ एडन से गुजरती है। सो उनको तो इस चीज़ का एडवांटेज है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ, हमें अपने, वो जैसे कहते हैं ना, अपने खित्ते से बाहर निकलना है और बाहर निकल के थोड़ा एक्टिव होना है। और उन्होंने ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसको भी मटीरियलाइज करना है। तो वो ऐसे किया जा सकता है, और कैसे कर सकते हैं वो? सो चाइना की उस नेवी बेस का कोई फायदा नहीं है इस सेंस में जो जिबूती में है। सो अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो चाइनीज कंप्लीटली स्टे हुए, पायरेसी का खतरा है तो चाइनीज स्टे हुए। सो चाइना वहां पे क्या करता है? सो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना कहता है कि हम किसी भी जो ग्लोबल को पॉलिटिकल इशू है उसमें नहीं जाते, लेकिन लार्जली कोई, शायद इसमें सॉर्ट ऑफ सेल्फिशनेस में भी हो सकती है चाइना की। वो क्या? वो ये है कि भाई जब किसी ने चाइनीज शिप को रोका ही नहीं है तो हम क्यों करें? जब चाइनीज शिप और चाइनीज जो ट्रेड वेसल्स जहाँ से पकड़ी जाएंगी कोई रोकेगा तो हम जवाब देंगे।
لیکن کوشچن یہ ہے کہ کوئی بھی چائنیز جو ویسلز ہیں ان کو نہیں چھیڑتا. سو اٹ مینس کہ فرام دا پرسپیکٹو آف چائنا تو ان کے لیے تو یہ ٹھیک بھی ہے کہ بھائی ہم جبوتی میں بیس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ریڈ سی پہ، خبردار تمام پائرٹس کو بھی پتہ ہے، یمنیز کو بھی پتہ ہے، ہوتیز کو بھی پتہ ہے، خبردار اگر ہمیں چھیڑا تو ہم ماریں گے آپ کو. سو وہ ایک ڈراوے کے لیے ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے لیے ہے. سو اٹ مینس چائنا از ناٹ انٹرنگ ان ٹو دا انٹرنیشنل جو میری ٹائم افیئرز ہیں، جبکہ انڈیا جو ہے وہ تو داخل ہو چکا ہوا ہے. انڈیا کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اس کا بھی انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور وہ یہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے ہوتیز کو روکیں کہ وہ ہماری جو سپلائی لائن ہے اس کو نہ کریں. سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ امریکنز بھی اس چیز پہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی بیچ میں آئیں، لیکن امریکنز کسی ان کو ملٹی لیٹرل الائنس یا گروپ میں نہیں لے کے جانا چاہتے. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ چائنیز کیا سمجھتے ہیں، چائنیز کہتے ہیں ٹھیک ہے امریکنز انگیج ہو مڈل ایسٹ میں، the more they get engaged in the Middle East, the less they will pay attention or a pressure on China. بھائی اتنا زیادہ تائیوان کا ایشو ہو، ساؤتھ چائنا سی ہو، اس علاقے کے اندر وہ دھیان ہی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ بھی غزہ کا ایشو ابھی فار ایگزامپل بہت سارے امریکن پالیسی میکرز ایک ہی بات کر رہے تھے، keep Middle East away from president's agenda. That was what was the talk in the White House. Keep Middle East away from president's agenda. اس کے ایجنڈے سے اس کو دور کر لیں because it is not of any value. اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے ہمیں. سو مڈل ایسٹ پہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو چکا ہے پریزیڈنٹ کا، پہلے یوکرائن پہ ہوا، پھر مڈل ایسٹ پہ ہوا، تو they couldn't pay attention. سو سچ کائنڈ آف. لیکن اب وہ بات تو صحیح ہے نا، جو غزہ نے میں حماس نے اور جو اسرائیلی اب کر رہے ہیں اس میں چائنا کا تو کوئی کردار نہیں ہے. چائنا از جسٹ اے بائی اسٹینڈر، شاید پہ بیٹھے دیکھا ہوا ہے. لیکن ایران کو یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ اس کے چائنا کے ساتھ بھی انٹرسٹ الائن کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سب کے ساتھ کرتے ہیں سوائے ویسٹرن پارٹس کے. سو یہ ایک چیز ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں ویسٹ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہپوکریسی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہپوکریٹک کنٹری ہے، ٹھیک ہے جی. اور یوکرین کے حوالے سے ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. بھائی آپ دیکھیں اس میں چائنیز پرسپیکٹیو اگر لیں، وہ سمجھتے ہیں بھائی آپ اپنے قد سے بڑھ کے آپ اپنے یہ ہم کیوں ان چیزوں میں گھسیں جو یہ آپ کے مسئلے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے اسرائیل کو جو ہے وہ پالا ہوا ہے، آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کیوں دیکھیں. سو یہ مجھے چیز ایسے لگتا ہے کہ جو بیجنگ جو ہے اٹس کیپنگ اٹ سیلف اوے فرام آل دیز کانفلکٹ ریجنس. اور وہ جیسے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ آج کل بات کرتا ہے کہ جب میں اگر صدر ہوتا تو دیکھو وہ بگرام بیس جو تھی وہ کتنی بڑی تھی، ہم نے اس پہ اربوں ڈالر لگائے، کیا ہوا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ہمیں وہاں پہ اٹینشن دینی چاہیے تھی، ہم نے بگرام بیس پہ خالی کر دی، ہم نے چائنیز کو، اب وہ چائنیز سارے افغانستان میں گھس رہے ہیں. سو دا ریپبلکنز آر ویری وریڈ آن اٹ کہ ہم نے اتنے اربوں ڈالر لگائے، کس چیز پہ لگائے. اب یہ چیزیں وہ چائنیز جو امریکنز ہیں اس چیز پہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. سو چائنا کیا کرتا ہے، وہ چائنا بڑے بڑے موٹے موٹے لفظ نکال لیتا ہے کہ جی فار ایگزامپل چائنیز یوز دا ورڈ کمپریہنسو اسٹرینتھ، شیئرڈ ڈیسٹنی، کامن ڈیسٹنی آف مین کائنڈ، اسی کے ارد گھماتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھا جائے تو انڈیا کے بھی ویسے ایسے ورڈز ہوتے ہیں، بالکل چائنا جیسے تو نہیں لیکن پھر بھی وہ بھی دنیا کو ایز اے فیملی کی بات کرتے ہیں. چائنا بھی ڈیسٹنی کی، شیئر ڈیسٹنی کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹ ایک پریشر ڈالنا چاہتا ہے چائنا کے اوپر، چائنا کہتا ہے یہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے اس خطے میں اندر ملیٹریلی گھسنا. انڈیا کہتا ہے یہ ہمارا انٹرسٹ ہے کیونکہ ہمارے لیے اس ویری نیسسری کہ ہم اس خطے کے اندر اپنی شپس کو پروٹیکٹ کریں. اینڈ دین پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں ان کو جو پولیٹیکل ایجنڈا دیکھیں کہ دیٹ ہاؤ انڈین نیوی از سو مچ اگریسو ان انڈین اوشن ریجن، ان ریڈ سی اور اس سارے علاقے کے اندر وہ انتہائی اگریسو ہے. اور اینڈ دے نو کہ ہمیں اس کا فائدہ ہے، ہم اس کو وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں.
بیکاز اس سے اپنی وہ ایز اے پاور پروجیکشن بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی پاور پروجیکشن بھی کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ریلیونس بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو ان کی میری ٹائم ڈومین میں جو ان کی جو گروتھ ہے، یا انڈین اوشن اندر ریجن کے اندر یہ جو اس کی ایکٹیونیس ہے، یہ سٹوری بتاتی ہے کہ انڈیا کن لائنز پہ سوچ رہا ہے۔ پاکستان میں ابھی تو ہماری پولیٹیکل کلاس یا ہم نے شاید اس پہ کوئی زیادہ تر کوئی اسٹریٹجک انالیسز نہیں ہوئے کہ انڈیا کیوں اتنا زیادہ ایکٹیو ہے اینڈ از اے پرو ایکٹیو اینڈ پلینگ اے ویری افیکٹو رول، کیوں اتنا زیادہ کر رہا ہے، انڈیا کے کیا اس میں انٹرسٹ ہیں، انڈیا کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا انڈیا گلوبل کوئی پائریسی کے اگینسٹ اٹھا کہ جی ہم پائریٹس کے اگینسٹ ہیں، کیا انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کو سیو کرنا چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس خطے میں ہر روز کسی نہ کسی ڈسٹریس کال میں انگیج ہے، یا انڈیا ہوتی سے لڑ سکے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ انڈیا زیادہ تر اپنے کام ڈپلومیسی سے لیتا ہے، اور انڈیا وہ بڑا سیف پلے کرتا ہے، وہ صرف وہیں تھوڑا سا وہ مارتے ہیں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد اس طرح کوئی بڑا ملٹری چیلنج نہیں ہوگا، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک تو انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے ارد گرد سارے فرینڈز ہیں۔ اب انڈین اوشن ریجن کے اندر سوائے چائنا کے دیر از نو ادر کنٹری، کوئی اور ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ انڈیا کو اپنے دوستوں کے ارد گرد ہے، تمام پارٹنرز ہیں، اینڈ خطے کے اندر کوئی اور ملک ان کو چیلنج نہیں کرتا، انکلوڈنگ پاکستان۔ پاکستان بھی جو ہے وہ بڑا بچ بچا کے رہتا ہے، اس کو پاکستان کو بھی کوئی اتنا وہ فائدہ نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ انٹرنیشنل بارڈرز میں سر کھپاتے رہیں۔ سو لیٹ انڈیا ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو۔ لیکن چائنا کے اوپر جو کرٹیسزم آ رہا ہے کانٹینیوسلی وہ یہی آ رہا ہے کہ چائنا از ناٹ پلئنگ ویری ایکٹیو رول ان ریڈ سی ایز کمپیئر ٹو انڈیا۔ انڈیا اپنی ایئر بیسز بھی بنا رہا ہے، ایئر اسٹرپس بنا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، انڈین اوشن ریجن کے اندر وہ ریڈ سی میں جسے وہ سوئز کینال کا ایریا ہے جہاں سے ان کی میجر ٹریڈ گزرتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ یہ جو ایریا ہے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $217 ارب جو ہیں وہ اس خطے سے ہیں، یہ ریڈ سی کے، اور تقریباً $205 ارب کی امپورٹ اس خطے سے ہیں۔ سو اگر $217 ارب کی ایکسپورٹ انڈیا کی اس خطے سے ہیں اور $205 ارب کی امپورٹ اس خطے سے ہیں، دیٹ میکس اباؤٹ کہتے ہیں 50% جو ہے وہ جو اس کی جو ایکسپورٹ کا جو حصہ ہے وہ یہاں سے ہے، تو بھائی پھر ان کے لیے تو اس خطے میں جانا بہت ضروری ہے نا، ان کے لیے تو اس خطے میں جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن چائنیز نے ایک ملٹری بیس بنا کے جبوتی کے اندر کمپلیٹ سائلنس کر لیا، بالکل سائلنٹ۔ اور اگر آلٹرنیٹو جو سی روٹ ہے، جو فار ایگزامپل لیٹ سے اگر انڈیا سے یہاں سے نکلتے ہیں، اگر وہ یمن سے یہاں پہ باب المندیب سے نہیں جاتے ہیں، دے گو فرام کیپ آف گڈ ہوپ سے ہوتے ہوئے وہ اگر لیٹ سے جبرالٹر یا نیدرلینڈ پہنچتے ہیں، تو وہ آپ امیجن کریں کتنا لمبا راستہ ہے۔ سو یہاں سے وہ باب المندیب سے دا مومنٹ دے گیٹ انٹو ریڈ سی، سوئز کینال اینڈ دین باسفورس اور یہ علاقہ جو ہے اس میں وہ گھس جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے چائنا اور ٹرکی جانا ہے تو ساتھ ہی ٹرکی ہے، گریس جانا ہے، باقی کہاں جانا ہے، اینڈ دین ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی شاید کہ انڈیا کے لیے جو ایک ایشورٹی دینا اپنے پارٹنرز کو کہ ہمارے لیے یہ جو روٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، سیف کرنا، اس میں اپنی سیکیورٹی رکھنا، اس میں اپنے انٹرسٹ کو بحال کرنا is more important to tell that we are a responsible business partners and then انڈیا کی جو ساری انرجی سپلائی لائنز ہیں وہ بھی بہت اس خطے سے آتی ہیں۔ سو انڈیا کے لیے انڈیا از مور پلئنگ مور ایکٹیو اینڈ رسپانسبل رول ایز کمپیئر ٹو چائنا۔ لیکن چائنا نے آئی تھنک جبوتی میں جو اپنی بیس بنا لی ہے اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ تو کسی ویسٹرن ایشو میں انوالو ہیں، نہ تو ہم امریکہ کے جو وہ ان کو کوئی ایسا ایشو ہے کہ جیسے امریکن شپس یا باقی جو ویسٹرن شپس ہیں ان کو روکتے ہیں، ہوتیز یا پائریٹس،
ना उनको ये है कि आप हम किसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं, सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट, सो लेट अदर्स डू. सो इंडिया भी वही करना चाहता है कि स्टे अवे फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट, स्टे अवे फ्रॉम एनी, बट कीप योर रूट्स ओपन. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो अपनी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है बस उस पर उनका फोकस है. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ कीपिंग देम बिजी इन रेड सी. यही चीज़ है. अदरवाइज आपकी जो शिप्स की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपसे चीज़ें मैनेज नहीं होंगी. और उसका ताल्लुक किससे होता है? इन्फ्लेशन से. सो इफ़ द इंडियंस हैव टू सेंड देयर एक्सपोर्ट्स एंड हैव टू रिसीव देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप फ्रॉम द इंडियन ओशन, तो अब ऐसा करें जो ट्रिप है वही लंबा हो जाता है. ठीक है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा. सो ये चीज़ें जो हैं उनके लिए, इसीलिए इंडिया इज़ मोर एक्टिव, अग्रेसिव एंड प्लेइंग अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल एज़ कम्पेयर टू चाइना. चाइनीज़ एक बेस बना के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से पीछे, एंड लेट अदर्स डू, जो भी उन्होंने करना है वो देखा जाएगा. So this is what I believe is a very significant development, and to look this situation from this lens, that why China is not as responsible as India in the international waters, in this Red Sea area, in the Bab el Mandeb, in the Strait of Hormuz, because चाइनीज़ ने अपनी बेस बना के और खड़े हो गए हैं, एंड दे आर वॉचिंग कम्प्लीटली. एंड देन वो अभी मालदीव्स के साथ भी जो उन्होंने अपनी अलाइनमेंट रखी है वो भी इसीलिए है. सो लेकिन वो मालदीव्स तो बिल्कुल एक डिफरेंट रीजन है. उसमें तो ज़्यादातर वो सारी बात है इंटेलिजेंस और इन चीज़ों में है कि इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करनी है इस खत्ते से. सो मिलिट्री कोऑपरेशन और मिलिट्री असिस्टेंस एग्रीमेंट जो रिसेंटली उन्होंने किया है, इसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है फ्रॉम चाइनीज़ पर्सपेक्टिव इज़ मोर ऑफ कीपिंग एन आई ओवर इंडियंस एंड अमेरिकन्स इन द रीजन. Let's see how further things unfold, but this question is rising very fastly, that China is not a responsible power in the region as compared to other countries.